نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللیل کی ابتدائی 11 آیتیں ہم پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب مزید آگے کی آیتیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ سجا دینا، وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہمارے ہی ہے ہاتھ میں، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ آخرت اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں تم کو ڈر سناتا ہوں ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، لا یصلاھا نہیں پہنچے گا مگر الا الاشقیٰ وہ شخص جو بدبخت ہو، یعنی اس آگ میں صرف وہی پہنچے گا جو بڑا بدبخت ہو۔ الذی کذب وتولیٰ وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبها الاتقیٰ اور ہم بچا دیں گے یا نجات دے دیں گے اس آگ سے اس ڈرنے والوں کو، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ اور جو دیتا ہے اپنا مال دل کے پاک کرنے کو، وما لأحد عندہ اور نہیں ہے اس پر، من نعمت کسی کا احسان، تجزا کہ جس کا وہ بدلہ دے، الا ابتغاء وجہی مگر وہ چاہتا ہے اپنے رب کی مرضی جو کہ سب سے برتر ہے، وجہی ربہ الاعلیٰ جو اس کا رب سب سے برتر ہے، ولسوف یرضیٰ اور ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان کا جو مال ہے اس کے وہ کسی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے اور کچھ برے لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے، اور اسی اعتبار سے جن اچھے لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے تو اس کا یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور جن کے برے اوصاف بیان کیے تھے تو ان کا بھی بتا دیا تھا کہ ان کے لیے کیا ہے، بدتر ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ہمارے ذمے صرف راہ سمجھا دینا ہے، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو راستہ دکھا دیں کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں، آپ چاہیں تو اچھائی کا راستہ اختیار کر کے جنت میں چلے جائیں، آپ چاہیں تو برائی کا، بدی کا راستہ اختیار کر کے جہنم میں چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ دنیا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ بس ہم نے تمہیں ڈر سنا دیا ہے ایک آگ کا، بھڑکتی ہوئی آگ کا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں صرف بدبخت اور نافرمان جائے گا، اور اس نافرمان کی یا بدبخت کی کیا وصف ہے یا کیا علامت ہے، الذی کذب وتولیٰ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبها الاتقیٰ اور ہم اس آگ سے جو ہے نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، متقی لوگوں کو کیا کریں گے، نجات دلا دیں گے۔ اب ان دو آیتوں سے یا ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا یصلاھا الا الاشقیٰ کہ اس جہنم کی آگ میں کون جائے گا، صرف وہ جائے گا جو بدبخت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی اور دوسری روایتوں سے یہ پتہ لگتا ہے، یا قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے اور بہت سی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایمان والے لوگ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جائے گا، اور جو بری عورت ہوگی، ناشکری عورت ہوگی، وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مومن بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اور آگے فرما رہے ہیں وسیجنبها الاتقیٰ کہ ہم جو ہے نیک لوگوں کو اور متقی لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے، تو گویا کہ اس میں تضاد ہو گیا یا تعارض ہو گیا۔
تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اشقا سے مراد یہ لی جائے گی کہ ہمیشہ کے لیے دائمی جہنم کے لیے بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی دائمی حیات کے لیے، ہمیشگی کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مومن ہے اور وہ اللہ کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اگرچہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں بھی کیے ہوں، کوئی اس نے مومنوں والی زندگی نہیں گزاری ہو، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو بوجہ ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اپنی سزا بھگت کے، یعنی جو نافرمانی کی زندگی اس نے گزاری ہے اس سے جو ہے وہ توبہ ہو جائے گا، یا مطلب اس کے گناہوں کی جو سزا ہوگی وہ بھگت کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، اور ایک ترجمہ اس کے یا ایک توجیہ اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اس آیت میں اشقا اور اتقا سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھے، یعنی کہ ان موجودہ لوگوں میں سے کوئی مسلمان باوجود گناہ سرزد ہونے کے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی اگر کسی مومن سے، کسی مسلمان سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود تھا، اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہوا ہے تب بھی وہ کیا ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں، کیونکہ ایک سب سے بڑی وجوہ جو ہے اس کی جو برکت ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اٹھانے والا شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیدار کرنے والے ایمان کی حالت میں لوگ ہیں وہ کون ہیں، صحابی ہیں، اور صحابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ صحاباؤں کی جو جماعت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پرچہ یا اپنی رضا کا پروانہ یا اپنی رضا کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر حال میں راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں جس طرح بھی رکھے وہ ان سے راضی تھے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے وہ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اور انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ اب جب ظاہر ہے ان کی توبہ ہو گئی، توبہ انہوں نے کر لی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ دوبارہ سے اپنی بات کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ اشقا اور اتقا سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اتقا ہیں، یعنی عام لوگ جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، وہ مراد ہیں اتقا سے، کہ وہ جو ہے جہنم میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، دوسری یہ ہے کہ ان کا جو ہے گناہوں پر، یا اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس پر دوام نہیں رہا، انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اور دوسری جو پہلی بات میں نے بتائی کہ اس سے جو ہے دائمی دخول مراد ہے، کہ دائمی دخول جو ہے جہنم میں مومنین کا نہیں ہوگا، وہ اپنی سزا بھگت کر، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کر جنت میں ضرور جائیں گے بوجہ ایمان کی برکت سے۔ آگے جو اللہ رب العزت نے آیت بیان فرمائی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ جو ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی ہیں کہ ایک وہ شخص جو دیتا ہے اپنا مال دل کے پاک کرنے کو، دل کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت، اور کسی کا اس پر احسان یا کوئی بار نہیں ہے کہ وہ اسے اتارنے کے لیے، وہ بدلہ جھکانے کے لیے یہ کام کرے، وہ کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب کی مرضی کے لیے یا اپنی رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ اس کا عمل جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب کے اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے جو ان کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جو کہ غلام ہو اور اس کا آقا بوجہ مسلمان ہونے کے اس کو تکالیف دیتا ہو، اس پر ظلم کرتا ہو، اس کو مارتا پیٹتا ہو، اس کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہو یا ابھارتا ہو،
تو ایسے تکلیف میں یا مظلوم غلاموں کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کروا دیا کرتے تھے بغیر کسی اس کے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں آزاد کر کے خود غلام بنا لیتے، خود اپنی مطلب غلامی میں لے لیتے، انہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اور ایسا بھی ہوا ہے، مطلب زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے اور وہ لوگ ہوتے تھے جو مطلب اپنے آپ کو رہا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ غلاموں کا تو یہ معاملہ تھا کہ اگر مطلب جیسے غلام تھا ان کو کوئی آزاد کرا دے تو آزاد کرا دے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ غلام خود اپنے آقا سے اس بات پر ایگریمنٹ کر لیتا تھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں، تو پھر وہ آقا جو ہے اپنے کاموں سے نکال کر تھوڑا وقت اس کو بھی دیتا تھا کہ وہ کمائی کرے، اور کمائی کروا کے وہ اس سے آزاد ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو یہ نہیں کر سکتے تھے، جیسے بوڑھے ہوتے تھے یا کمزور ہوتے تھے، لاغر ہوتے تھے، تو ان غلاموں کو، ان مسلمان غلاموں کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کروایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ اگر تم مطلب اس طرح سے کرتے ہو کہ غلام آزاد کرتے ہو، ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم مسلمانوں کو آزاد کرواتے ہو، مسلمان غلاموں کو آزاد کرواتے ہو، تو قوی طاقتور غلاموں کو آزاد کروایا کرو اور ان کو آزاد کر کے اپنے کام میں لے لو یا اپنے مصرف میں لے لو، یا اگر تم اپنی غلامی میں انہیں نہیں لیتے تو ان کو آزاد کرانے کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اگر کبھی تمہارے دشمن بنیں گے یا تمہارے دشمن تم پر حملہ کریں گے تو یہ تمہاری جو ہے حفاظت کر سکتے ہیں، تمہاری حفاظت میں کام آ سکتے ہیں، تمہاری طرف سے لڑ سکتے ہیں، تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا دنیا سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی میں اگر کسی جان کو چھڑاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے، میں صرف اس عمل کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اس سے میری دنیا کا کوئی غرض نہیں ہے، میری دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا اور اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو انعامات ہیں وہ اس پر جو ہے لازم کر دے گا۔ تو یہ جو ہے کچھ ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا ایک لیٹر دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے عنقریب راضی ہو جائے گا اور انہیں راضی بھی کر دے گا۔ بڑی شان والے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔